السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کانسیپٹ یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند ایک اہم واقعات سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں جو فضیلت اور عظمت حاصل ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ ذوالنورین تھے، یعنی دو نوروں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیوں کو ان کے نکاح میں دیا۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی تھی، کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو انہیں یکے بعد عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ غنی تھے، انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی نذر کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ان کو مسجد الحرام کی توسیع کرانے کی سعادت بھی میسر آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح نام ابو عبداللہ اور کنیت ابو عمرو تھی۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے 5ویں پشت میں عبد المناف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے 47 برس قبل بمطابق سن 577 کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن اور جوانی کے حالات کہیں بھی تحریر نہیں ہیں۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ مکہ کے ان چند اور نمایاں لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ قریش کے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے اور انہوں نے تجارت میں بڑی ناموری حاصل کی تھی۔ انہوں نے تجارت میں وہ کامیابی اور شہرت حاصل کی کہ آپ کا لقب ہی عثمان غنی ہو گیا۔ آپ فطرتاً بڑے حلیم، سخی اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اسی بنا پر قریش میں نہایت معزز اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ قریش کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ عرب میں آپ کی مثال دی جاتی۔ عرب کے لوگ کہتے کہ میں تجھ سے بخدا ایسی محبت کرتا ہوں جیسی محبت قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کوئی برا کام نہیں کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز فرمایا کہ میں نے عہد جاہلیت میں یا اسلام میں نہ کبھی زنا کیا ہے، نہ کبھی شراب پی اور نہ ہی گانا بجایا ہے۔ طبیعت کی اس نیکی اور حق پرستی کے باعث جب مکہ میں اسلام کا نعرہ بلند ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید تھا جس میں کچھ زردی کی آمیزش تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا چاندی اور سونے دونوں کو مخلوط کر دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت اور خوش آمد تھے۔ جب امامہ زیب تن کرتے تو بڑے حسین و جمیل نظر آتے۔ داڑھی بڑی گنجان اور زلف دراز تھی۔ جسم کی کھال نرم اور باریک تھی۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ اگر نبی پاک کوئی بات منہ سے نکالتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو حکم سمجھ کر فوراً پورا کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی غلط بات برداشت نہ کرتے۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ کچھ دیر بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگے۔ ان دنوں نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ہو گیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عثمان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں میدان ہو کہ آپ کا ہمارے میں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بہت بڑا مرتبہ ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ گواہ ہے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یوں ہے، اور آسمان میں ہے روزی تمہاری جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے تھے۔ ایک بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اور کسی بھی صحابہ سے اتنی حیا نہیں کرتے، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو آپ ان سے بے حد حیا کرتے ہیں، کیوں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرشتے عثمان سے ایسے ہی حیا کرتے ہیں جتنی اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ وہ خلافت کے دور میں بھی انتہائی صبر و شکر سے کام لیتے۔ قرآن مجید کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک نسخے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ فوت ہو گئی تھی تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مغموم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان کیا حال ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے آقا، کیا کسی پر ایسا صدمہ گزرا ہے جو مجھ پر گزرا ہے؟ صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئی، جس کی بنا پر رشتے سسرالی کا ہمیشہ کے لیے میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے منقطع ہو گیا۔ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تم یہ کیا کہتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا ہے کہ میں رقیہ کی بہن کلثوم کا نکاح اسی مہر اور اسی طرح تمہارے ساتھ کر دوں۔ اس بات پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اسی طرح آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالنورین کا لقب دیا، یعنی دو نوروں والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں عمرو بن حزم کا مکان تھا۔ اس کے مکان کی ایک کھڑکی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں کھلتی تھی۔ اسی کھڑکی سے محمد بن ابی بکر اور چند ساتھی چھلانگ مار کر اندر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روزے سے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نائلہ بن کرافسہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا اور آپ تلاوت کر رہے تھے۔ اسی عالم میں محمد بن ابی بکر نے لپک کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک مٹھی میں پکڑ لی اور حد درجہ کی بدتمیزی کی۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بھتیجے، داڑھی چھوڑ دے، اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ ہرگز اس کو پسند نہ کرتا۔ محمد بن ابی بکر بولا، میں تو آپ کے ساتھ اس سے بھی سخت معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور ہاتھ میں پکڑا خنجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں پیوست کر دیا۔
جس کا باعث خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک تر بتر ہوگی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں کروٹ ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کھلی ہوئی تھی، جب خون ٹپک کر قرآن مجید پر آیا تو اس آیت پر آ کر خون رک گیا، جس کا ترجمہ ہے تو آپ کی طرف سے عنقریب ہی نمٹ لیں گے۔ ان سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید بند ہو گیا۔ اسی اثناء میں کنانہ بن بشر نے ایک لوہے کی لاٹ اس قدر زور سے ماری کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ اب سودان بن حمران نے تلوار کا وار کیا اور عمرو بن حمق نے سینے پر بیٹھ گیا اور مسلسل کئی بار نیزے کے وار کیے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی اور اسلام کا ایک اور بہادر ولی اپنے حالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ کبھی کبھار انسان غلطی ہو جاتی ہے، کئی باتیں غلط نکل جاتی ہیں منہ سے، تو ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی معافی طلب کرتا ہوں کہ اگر کوئی بات غلط میرے منہ سے نکل جائے تو میری اصلاح کیجیے، نہ کہ مجھے برا بلا بولیں۔ تو جب کبھی بھی کوئی بات غلط نکل جائے منہ سے تو آپ اصلاح کیجیے گا، میری آپ کی بے حد مہربانی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔